وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پہ غنیمتوں کا اور مال فے کا ذکر ہوگا۔ غنیمتیں جب کسی قوم سے جنگ ہوتی ہے اور وہ مال ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ مال جو کافروں سے بلا جنگ کے ہاتھ میں آتا ہے، صلح کی صورت میں یا وہاں سے بھاگ جانے کی صورت میں، یعنی ابھی پہنچے نہیں آپ، یا جزیے کی صورت میں یا خراج کی صورت میں، تو اسے مال فے کہتے ہیں۔ اور یقین مانو کہ تم نے جو کچھ مال غنیمت حاصل کیا، اس میں 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم ایمان والے اور ایمان والے ہو۔ اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پہ فرقان والے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں بھڑ گئی تھی، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم فرقان والا دن کون سا تھا؟ جنگ بدر، اسے یوم فرقان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستار خانہ فرماتے اور انہیں مال غنیمت ہاتھ آتا، تو آپ اس کے 5 حصے کر کے پھر ایک حصے کے 5 حصے فرمایا کرتے تھے، پھر آپ یہ آیت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ لہذا کلام کے آغاز میں تبرکن فإنا للہ فرمایا، ورنہ دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، یعنی یہ جو مال غنیمت جو تمہارے ہاتھ میں آیا ہے یہ اللہ کی دین ہے، سو تبرکن شکرانے کے طور پہ 5واں حصہ اللہ کے لیے نکالنا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے بھی نکالنا ہے، ظاہر اللہ نعوذ باللہ کسی چیز کا محتاج تو ہے نہیں، تو وہ بھی پھر آگے مزید 5 حصے کیے جاتے تھے، جو جہاد کی تیاری کہہ لیں، گھوڑ سواری کہہ لیں، مساجد کہہ لیں، یعنی دوبارہ انہی کاموں میں لگتے تھے جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملتی تھی۔ تو یہاں پہ صرف کہہ دیا لہو ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی جو آگے بھی آیتیں آئیں گی، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کے۔ ایک شخص نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا میں آیا، آپ کو گھوڑے دکھائے جا رہے تھے، میں بولا یا رسول اللہ آپ مال غنیمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ کا ہے اور 4 حصے مجاہدوں کے۔ میں نے پوچھا کیا اس میں کسی کو کسی سے زیادہ حق نہیں پہنچتا؟ فرمایا نہیں، یعنی اگر کوئی جیداری سے لڑا ہے، اس نے زیادہ لوگوں کو قتل کیا تو کیا وہ زیادہ حصے کا مقدار نہیں؟ فرمایا نہیں، اگر تم اپنے کسی رفیق کے جسم سے تیر نکالو تو تم اس تیر کا بھی اپنے مسلمان بھائی کی بنسبت زیادہ حق نہیں رکھتے۔ جنگ ہوتی ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، سبھی دوڑتے ہیں نا، کوئی بھی کام ہو، لیکن جب مال غنیمت ہوگا تو برابر حصہ۔ اب یہ نہیں کہ جو خیموں میں تھے اور جو رسد کی رکھوالی کر رہے تھے انہیں کچھ نہیں دینا چاہیے، وہ کون سا جہاد میں گئے تھے؟ کہ نہیں، کہ جب تقسیم ہوگی تو جو اس میں شریک کار ہوگا سب کو برابر حصہ ملے گا۔ اسی لیے ایک چیز زندگی میں یاد رکھ لیں، کوئی کہاں کسی بھی جگہ نیکی کا کام نظر آئے، چاہے صلح ہی کروانی ہو، چھوٹے سے چھوٹے کام میں اپنا حصہ ڈال دیں، الفاظ سے ڈال دیں، مورل سپورٹ سے ڈال دیں، میسج دے کے ڈال دیں، فون کر کے ڈال دیں۔ کس لیے؟ کہ جب وہاں اللہ کے ہاں اعمال نامے کھلیں، رجسٹرڈ کھلیں، تو ہر نیکی کے کام میں آپ کا نام لکھا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ اس نے تو بس ایک کال کی تھی، یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے تو صرف نیت کی تھی کہ اللہ کرے ان کا کام ہو جائے۔ اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کاش اللہ مجھے اتنا نوازے کہ میں ہر ایک کے کام آؤں، اسی وقت سے نیت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی طرف سے لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے کہ آپ بناوٹ کر رہی ہیں، دکھاوا کر رہی ہیں یا دل سے یہ چیز چاہ رہی ہیں۔ اور ایک شخص کہتا ہے اللہ میرے پاس بھی بہت سامالوں میں بھی عیاشیاں کروں، مزے لوٹوں، اسی وقت اس کی برائیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی نیت ہی خراب تھی کہ اللہ اگر اس کو دیتا تو غلط ہی کاموں میں لگاتا۔ تو نیکی کا کوئی رجسٹر کھلے، چاہے آپ نے وہاں 5 روپے دیے ہوں، آپ کا نام آئے ہو، پتہ چلے وہ جو پوری مسجد کو کمپلیٹ ہوئی یا پورا جو بھی کام تھا وہ پائے تکمیل پہ پہنچا، لسٹ بتائیں جی کون کون اس میں تھا، فلاں 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 فلاں، اتنے لوگ تھے جن کے مل کے کرنے سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا، اللہ برابر اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ اسی لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمانا نا، کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا آپ نے۔
جب تم قریب کے کنارے پر تھے اور دور کے کنارے پہ تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم باہمی وعدہ کرتے تو وعدے میں ضرور اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ کو ایک کام کرنا ہی تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ واقعی اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جنگ بدر کا یہ واقعہ ہے کہ اس دن وادی کے ایک کنارے پہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، اور مشرک وادی کے دوسرے کنارے پہ ٹھہرے ہوئے تھے جو مدینہ سے دور اور مکہ کے قریب تھا، اور ایک قافلہ بھی تھا جو ابو سفیان تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ تم نے نیچے کے رخ پر دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، تم سے نیچے کے رخ پر دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اگر تم اور مشرک کسی جگہ پر پہلے سے جنگ کا منصوبہ تیار کر لیتے تو یقیناً تم میں اختلاف ہو جاتا کہ جنگ کس جگہ کی جائے، یا اگر کوئی خاص جگہ مقرر کی جاتی پھر تمہیں دشمن کی اکثریت اور اپنی اقلیت کا خیال آ جاتا اور تم دشمن کے مقابلے میں ڈٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ کام کروانا تھا، اسلام کو عزت دینی تھی، اسلام کو غلبہ دینا تھا، کفر کو ذلیل کرنا تھا، سو اللہ نے یہ سارا پلان تیار کیا اور نکلے تھے قافلے کو لوٹنے، اور جا کے جنگ میں حصہ لینا پڑا، اور 300 صرف 13 تھے۔ دیکھا جائے تو ذہن میں آتا ہی نہیں کتنے تھوڑے لوگ 1000 کے مقابلے میں سیدھی موت تھی، لیکن اللہ نے بتانا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی ایمان کی وجہ سے فرشتے اتر آتے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو خواب میں مشرک تھوڑے دکھلائے، اور اگر وہ آپ کو انہیں بہت دکھلاتا تو تم یقیناً پھسل جاتے اور یقیناً لڑائی میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ نے تم کو اختلاف سے بچا لیا، وہ دلوں کے رازوں سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ جب تم مقابلے پر آئے تو انہوں نے تم کو انہیں تمہاری نگاہوں میں اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دکھایا، جو کام طے ہو چکا تھا سے اللہ انجام کو پہنچا دیا، سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ شروع کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے جنگ بدر کو دیکھا، یا دوبارہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ انفال میں لائے۔ نبی کا خواب وحی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومن کا خواب وحی کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ مومن کون؟ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو صدق مقال اور رزق حلال کھاتا ہے، اس کے اکثر خواب سچے ہی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا سکتا کہ خواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کی تعداد کم ہے اور آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ظاہری بات ہے نبی کا خواب تو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس لیے دکھایا گیا تھا؟ پہلی چیز تو یہ تھی کہ حوصلے پاس بنا ہو، مقابلے میں ڈٹے رہے۔ دوسرا، اللہ نے بتا دیا کہ تم جب میدان جنگ میں پہنچو گے تمہاری تعداد ان سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن کتنی زیادہ تعداد کی روایت ملتی ہے کہ اس قدر فرشتے جنگ بدر میں اتر آئے، تو وہاں ایک دوسرے کو تھوڑا اور زیادہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، انہوں نے کہا تو مٹھی بھر ہے، ایک منٹ میں کچل دیں گے۔ مسلمانوں کو جب دکھائے گا انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، ایک کو 2 کافی ہے۔ اور جب میدان جنگ میں آئے تو ظاہر اچھے خاصے 1000 کے قریب، 900 اور 1000 کے قریب کفار تھے، سو مسلمان ایک دم چست ہوئے کہ نہیں یہ تو آرام سے کرنے والا کام نہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے تو ان کے قدم اکھڑنے لگے کہ یہ تو ہمیں غلط مخبری ہو گئی، یہ تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں۔ اور اس سے پھر ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو جنگ آپ نے جیتی، کیونکہ اس کے بعد یہ پہلا موقع تھا نا غنیمت کا، تو بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھی، آگے آپ پڑھیں گے بڑے عجیب سوال اٹھ رہے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جنگ نہیں جیتی، اللہ تعالیٰ نے مدد اتاری فرشتوں کے ساتھ اور اس نے آپ کو یہ جنگ جتوائی، اور حق حق ہو کے سامنے آیا اور باطل باطل۔ سو کوئی بھی جیت آپ کی اپنی جیت نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور ہر ہار آپ کی اپنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جنگ احد میں جیتی ہوئی بازی کیوں ہارے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اختلاف کہنا، ان کی بات کو لائٹلی لینا، اور مال غنیمت کے لالچ، تو یہ 2 چیزیں ان کی ہار کا سبب بن گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کے مقابلے پہ آ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کی یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ پھسل جاؤ گے اور تمہارا بھرم جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ۔ پہلے دن سے میں نے بتایا تھا کہ قرآن ہمیں آداب سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، بشرطیہ کہ ہمارے سیکھنے کا مزاج ہو۔ اب یہاں جنگ کے کیا آداب بتائے جا رہے ہیں؟ اس کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب دشمن کے مقابلے پر آؤ پھر خوب جم جاؤ،
یا تو شہادت ملے گی، بہترین اعزاز ہے، نصیبوں والوں کو اللہ اپنی شہیدوں میں شامل کرتا ہے، یا غازی بنو گے، وہ بھی بہترین اعزاز ہے، بہت سے انعامات کے ساتھ لوٹو گے، خبردار تمہارے قدم اکھڑنے نہ پائے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بعض لڑائیوں میں سورج کے ڈھل جانے کا انتظار فرماتے ہیں، پھر جب سورج ڈھل جاتا تو آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ فرمایا، مسلمانوں دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی ہمیشہ مدد مانگتے رہو، پھر جب دشمن سے بھیڑ جاؤ تو اب صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے داری ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا، اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے، اے کٹائی چلانے والے، اے دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، دشمن کو شکست دے اور ہماری مدد فرما۔ یعنی جنگ کا نقصان بھی تو ایک ہے نا، نسلیں برباد ہوتی ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، شہر برباد ہوتے ہیں، اتنی مشکل سے ایک شہر آباد ہوتا ہے، اس کا حشر ہو جاتا ہے اور دوبارہ آباد کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو شوق نہیں ہونا چاہیے، اور نئے مسلمانوں کو یہ شوق تھا۔ مسلمان نے ہمیشہ دفاع کی جنگ لڑی فتنے کو ختم کرنے کے لیے، نارمل لائف میں بھی پرسکون زندگی گزارے، کوشش کرے کہ فی الحال کی دشمنیاں نہ پالیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت دماغ جنگ ہی لڑتا رہتا ہے، سوتے ہوئے بھی جنگ لڑتا ہے، دماغ سوٹتے ہوئے بھی جنگ لڑتا ہے، اگلا گھر میں سویا ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں ابھی تلواریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پرسکون زندگی گزارے، اوائڈ کریں، جھگڑے کی جگہوں سے بھی دور رہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے پھر اللہ کے حکم کے ساتھ جم کے بات کریں، ڈٹ کے بات کریں، پھر وہاں سے بزدلی دکھا کے واپس نہیں موڑنا۔ مقابلے پہ ثابت قدم رہنے کا بھی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، پورے اطمینان اور دل جمعی سے لڑتے رہو، بھاگنے کا قصد بھی نہ کرو، لڑائی سے باز رہنے کا ارادہ بھی نہ کرو، بزدل نہ بنو، اور اس حال میں بھی اللہ کو نہ بھولو، اس کی یاد سے اپنے اونٹ تر رکھو، اسی سے مدد مانگو، اسی پہ بھروسہ رکھو، اسی سے دشمن پہ فتح مانگو، اور اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے احکامات بجا لاؤ، منع کردہ کاموں سے رکے رہو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا جس سے تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا بھرم جاتا رہے گا، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہاری تیزی کند ہو جائے گی، تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ فرمایا صبر کا دامن تھامے رہو اور یاد رکھو اللہ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے۔ صحابہ شجاعت اور جسارت کے پتلے تھے اور اطاعت اور فرما برداری میں بے نظیر تھے۔ ایسی شجاعت اور اطاعت نہ پہلوں میں دیکھی گی اور نہ قیامت تک کسی کو میں دیکھی جائے گی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ وہ ساری کہنے کمیاں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان مغلوب ہو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کوئی جنگ کرتا ہے، ہمارے ملک میں کوئی اٹیک کرتا ہے تو مسلمانوں کا ملک سمجھ کے کرتا ہے، لیکن ہماری اندر کی ہوا اکھڑی ہوئی، ہم اندر ہی سے فرقہ فرقے ہوئے ہیں، ہم اندر ہی سے ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں اور بزدل بنے ہوئے، تو اسی لیے آج یہ وقت آ گیا کہ ہم ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ذکر میں اپنے آپ کو لگائی رکھیں، اللہ کے ممنوع کاموں سے بچے رہیں اور اس کے جو اس نے حکم دیا اس پہ آپ ثابت قدم رہے، تو اس کا رو بھی اتنا ہوتا ہے، دبدبا ہی اتنا ہوتا ہے کہ کفار آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ بڑی متحد قوم ہے، کیونکہ آپس کا جو ہوتا ہے نا تعلق جو اگر مضبوط ہو تو دوسرا اپنے گھر کی بھی جو جڑیں نہیں اکھاڑ سکتا۔ جب گھر سے ویکنس ہوتی ہے، گھر میں کمزوریاں شروع ہوتی ہیں تو پھر بار والے کو بھی موقع ملتا ہے نا۔ اگر گھر میں ایک کا ہو، گھر میں مضبوطی ہو، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو تو کسی تیسرے کا وہاں پہ کام نہیں بنتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تم ان جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ اور اللہ کے عمل گھیرنے والا جب شیطان نے ان کے عمل انہیں خوبصورت دکھایا، کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہاری پشت پر ہوں۔ جب دونوں جماعتیں ظاہر ہوئی تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگ گیا اور بولا میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اللہ سخت عذاب والا جب منافق ہو جن کے دلوں میں روک تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس سے کافی ہے، یقینا اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ جہاد کے وقت ذکر اللہ کی کثرت کا حکم ہے۔ جہاد ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے سمجھنے ایک ہی حکم ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خلوص سے جدوجہد کریں، جنگ کریں اور اس وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور مشرکوں کی مشابہت نہ کریں۔ ان کی کیا مشابہت تھی؟ وہ گھر سے نکلے بہت سی ساتھ عورتیں لے کے، شراب کباب لے کے، بینڈ باجے لے کے،
کہ جب ہم جیتیں گے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کریں گے، مٹھی بھر تو ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ کافی موج مستی کریں گے۔ انہیں راستے میں پتہ چل گیا کہ قافلہ بچ گیا، قافلے نے رخ موڑ لیا اور قافلہ مسلمانوں کی فوج سے دور ہے۔ تو سب نے کہا واپس چلتے، لیکن ان کے سرداروں نے کہا نہیں، ایسے کیسے واپس چلے جائیں، ہم بدر کے چشمے میں پہنچیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، شراب تو ہم کھائیں گے، عورتیں گانے گائیں گی اور ہماری شوکت کا سکہ بیٹھے گا، دور دور تک ہماری آواز جائے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح کی قوم ہے۔ لیکن افسوس شیطان جی نے ان کی تمام حسرتیں دل میں چھوڑ دی، کیونکہ چشمہ بدر پر ان کی موتیں ان کو انتظار کری تھی، اور وہاں پہ 70 پائے کے سرداران قریش مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کی گردنیں اڑی اور ان کا سکہ اس طرح بیٹھا کہ 313 مسلمانوں اور غریب سے جوان اور کمزور سے جوان، آپ کو پتہ ہے بالکل سامان کے بغیر مدینہ میں رہنے والے، لیکن ایمانی طاقت دیکھیں کہ اللہ نے ان کی اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتے اتارے اور وہ وہاں پہ ان کا حشر ہوا۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہیں شیطان ایک شکل بنا کے آیا۔ مالک بن ربیہ بدری صحابی کہتے ہیں آپ کے بڑھاپے میں بنائی چلی گئی تھی، فرمایا اگر میں دیکھ سکتا تو تمہیں بدر کی وہ گھاٹی دکھاتا جہاں فرشتے نمودار ہوئے تھے، مجھے وہ گھاٹی اچھی طرح معلوم ہے، ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ پھر جب فرشتے آ گئے اور اللہ نے انہیں وہی فرما دی کہ ایمان والوں کے قدم جمائے رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا کہ مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے فرشتوں نے یہ صورت اختیار کر لی، تو وہ مسلمانوں کے پاس جانے پہچانے شخصوں کی شکل میں آ کر ان سے کہنے لگا خوش ہو جاؤ، مشرک ہیں ہی کتنے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان پر حملہ کر کے انہیں پیس ڈالو۔ تو دم دبا کر بھاگا۔ ابو جہل اپنے آدمیوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے پریشان نہ ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہوا تھا، تمہیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا، لات عزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو رسیوں سے نہ جکڑ لیں، مسلمانوں کو جب تک ہم قتل نہ کر لیں۔ اب یہ سراقہ کی شکل میں آیا اور سراقہ ایک انسان تھا، اور بعد میں جب بڑی تاریخ آپ پڑھیں، جب سراقہ سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کدھر بھاگ گیا، تو اسے کہا تو میں تو ادھر گیا ہی نہیں تھا، میں نے تو وہ سفر ہی نہیں کیا، میں تو اس علاقے میں تھا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی شیطان تھا جو شکل بدل کے، اور وہ ان کو پیٹ پہ تھپکیاں دے رہا تھا۔ اب ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو پہلی بات کیا آتی ہے، یہ بھی سنا، 2 سنا، 4 سنا، ہوتا ہے نا، یہ شیطان ان کا کرتا ہے۔ رحمان کا پہلا القا ہوتا ہے درگزر کرو، سائڈ مارو، جگہ چھوڑ دو، اعراض برتو، مت گند میں پڑو، مت اپنی منزل کھوٹی کرو، جن کی منزل جنت الفردوس ہے اپنی منزلیں کھوٹی نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ سناتی ہیں، بولتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، منہ سے اول فول نکل جاتا ہے، بدتمیزی بھی نکل جاتی ہے، غصے کا اظہار بھی۔ شیطان کے جو 10 دروازے میں اکثر ذکر کرتی ہوں، ایک حسد ہے تو ایک غصہ بھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اندر انٹر کرتا ہے، پھر آپ کو گیند کی طرح۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ جب پوچھا کہ شیطان کو تیرا کیسے زور چلتا ہے، اس نے کہا غصے والے آدمی کو تم فٹ بال کی طرح گھماتا ہو نا، جسے لات ماری ادھر چلا گیا، فٹ بال کو لات ماری ادھر چلا گیا۔ تو سراقہ نے یہی کیا، اور جب دیکھا کہ فرشتے اتر آئے تو کتنا میں کہتی ہوں حیران کن دن، اگر آپ محسوس کریں تھوڑا سا کہ جب فرشتے اترے آئے اور ان کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ شیطان تو دیکھ سکتا تھا، تو پریشان ہی ہو گیا، تو ہل گیا ہوگا نا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے فرشتوں کو زمین پہ اتارا ہے۔ پھر تو وہاں سے دم دبا کے بھاگا، سمجھ گیا کہ آج تو کافر بچنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ کو رشتہ دار بھی باز ہوتے ہیں، فرینڈز بھی ہوتے ہیں، شیطان اصل شکل میں نہیں آتا، اگر اصل شکل میں آئے تو میں بھی اس کو 2 جوتے لگاؤں۔ ہم درد بن کے آتا ہے، دوست بن کے آتا ہے، والدہ کے اندر، والد کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر انہول ہو کے آپ کو روکتا ہے، یا آپ کی پشت پہ تھاپڑے لگاتا ہے، اچھے دوست کی صورت میں تم یہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، جب کرنے لوگوں بھاگ جاتے ہیں، اس ٹائم کو آؤ میں آج اس سے 2 بات کروں، تو پہنچو میں آ رہا ہوں، وہاں پہنچتا ہی نہیں، بات کہتے میں پہنچنے لگا، پیچھے یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی آخرت خراب کرتے ہیں، کسی کی تھاپڑ میں نہ آئے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلیں، آپ اکیلے ہی بہت زبردست ہوں گے، آپ کے اکیلے میں اتنی طاقت ہوگی، اتنی آپ کا روب اور دبدبا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی تسلیت ہوگی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جنگ بدر کا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ فرشتے جب ان کو مار رہے تھے، ان کے چہروں پہ، ان کے پیٹھوں پہ، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے، یہ تمہیں تمہارا عذاب مل رہا ہے جو تم نے اسلام کی مخالفت میں کیا۔
یہ ان کاموں کا بدلہ جو تم نے پہلے سے بھیج رکھی تو یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. کذب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب. فرعونیوں کے ان سے پہلے لوگوں کے حال کی طرح کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا تھا. یقیناً اللہ بڑا زبردست اور سخت عذاب والا ہے. یعنی فرعونیوں کا بھی کیا معاملہ تھا، فرعون نے اپنے آپ کو الہ بنا رکھا تھا اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کا بھی جو حشر کیا. رہتی دنیا تک قومیں یاد رکھیں گی. یہی سرداران قریش کے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی کے ساتھ ضد لگا رکھی تھی، اللہ کے نبی کو جھٹلا رکھا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنگل کے بدر کے میدان میں مٹھی کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں، اور یہ بار میں اس لیے کہہ رہی کہ بڑی انسلٹ تھی ان لوگوں کی. اس ٹائم یہ بڑی انسلٹ ہوتی تھی کہ چلے ہوئی جنگ لیکن میں مروں بھی تو شام سے مروں، کہ ہاں بھی بڑی زبردست بندے سے مرا ہے یا بڑا طاقتور بندے سے مقابلہ کرتے کرتے آخر میں مرا ہے. اور وہاں کیا تھا، غریب کمزور اور ضعیف قسم کے لوگ جو خالی ہاتھ گئے تھے اور جن کو یہ ٹھوکرے مارتے تھے، جن کی یہ تذلیل کرتے تھے، جن کو انہوں نے جلا وطن کر دیا تھا، ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے. تو بڑی تذلیل تھی پوری قوم کی. بڑا سوگ منایا گیا تھا کافی سال مکہ میں. روتے تھے عورتیں بال کھول کے، پوری گلیوں میں روتے تھے کہ اتنی انسلٹ پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی تھی کہ 900,000 بندہ گیا ہے اور جیدار بندہ گیا اور بڑا طاقتور بندہ گیا ہے اور بڑی قوت کے ساتھ گئے ہیں اور تتر بتر ہو کے چلے گئے. تو یہ ان کے لیے بڑی انسلٹ کی بات تھی. تو ہر وقت اگر انسان کو غرور رہے نا تو کبھی اللہ تعالیٰ غرور توڑتا ہے، اور ایسا توڑتا ہے کہ انسان زور ٹکے کا بھی نہیں رہتا. تو اس لیے اللہ کی حدوں میں رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے. پھر وہ جو انسلٹ ہوتی ہے نا وہ انسان سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم پر انعام فرما کر سے بدلنے والا نہیں، صرف وہ خود اپنی حالت اگر نہ بدل ڈالے. اور یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہ اپنے انعامات دیے. جب وہ انعامات کی قدر نہیں کی جاتی اس کو بدل دیا جاتا ہے. وہی انعامات، وہی اللہ کی نعمتیں غرور اور تکبر کا سبب بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے. اور اس کا یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا کہ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک خود اپنی حالت نہ بدل دے. تو یاد رکھیں زندگی میں آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا، نہ حالات نہ واقعات، جب تک خود آپ اپنے آپ کو نہ بدل لیں. سوچ بدلیں زندگی بدل جاتی ہے، سوچنے کا انداز بدل لیں. ٹھیک ہے، سمپل سی چیز. آگے اس میں اتنا لمبی ڈیٹیل نہیں بتا سکتی میں دورہ قرآن میں، پھر کبھی یہ لیکچر دوں گی. سمپل سی اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے نا کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو آپ کر دیتی ہیں، اور آپ کہتی ہیں مشکل ہے میں یہ کروں تو آپ سے نہیں ہوتا. آپ کی سوچ پہلے ہی آپ کو ڈم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، کامیاب وہ ہے جو نہ کو ہاں میں بدل دیتا ہے کہ اچھا یہ کام. اب دیکھیں دنیا میں جو کام بھی اترا فرشتوں کے کرنے کے لیے تو نہیں اترا، جنوں کے کرنے کے لیے بھی نہیں اترا، میرے اور آپ کے لیے اترا نا. ہر کام حل ہوتا ہے، ہر کام کا سولوشن ہوتا ہے. ہم اندر سے کمزور ہوتے ہیں اور اپنی کمزوری کو اس سے کہتے ہیں یہ میرے لیے مشکل تھا. آپ کے لیے کیوں مشکل تھا؟ بچوں کو بھی جب موٹیویٹ کرے تو یہ نہ کرے تم سے تو امید ہی نہیں تھی یہ کام کرنے کی. کہتے ہیں نا تم تو ہوئی پلے درجے کے نالائق. کام بتاؤ بیٹھ کے، اور جب بچہ کہ میں نہیں کر کو بیٹا مجھے امید ہے تم ہی کر سکتے، تمہارے اندر اللہ نے کوالٹی ڈالی ہے، تم میں گٹس ڈالے ہیں، میں ماں ہوں میں جانتی ہوں یہ تم ہی کر سکتے ہو. بچہ جی اٹھتا فوراً. ایک کمپنی ہے کہتے بالکل بیٹھ گئی تھی، اس نے جب نیا ایم ڈی آیا سب کو بلایا، کہا جی 1 مہینے کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب ایک بھی بولا کہتا سر مشکل ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں نے یہ پوچھا ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب سناٹا تھا. اس نے کہا میں نے کہا کرنا ہے. اب سارے امپلائر جٹ گئے. مہینے کیا کہتے ہیں 25 دن کے اندر کام کمپلیٹ ہوا اور وہ کمپنی دوبارہ اوپر عروج پہ آئی. یہ جو اندر سے ہم ٹوٹے ہوتے ہیں نا مشکل ہے ناممکن ہے ہو نہیں سکتا، یہ سب آپ کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ اسی وجہ سے کہ آپ اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے. جس دن سوچ بدلے گی، جس دن آپ کہیں گے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. بڑے واقعات ہیں، اوریجنل واقعات ہیں. ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں بھی چلی گئی لوگوں کی لیکن انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہاتھ ہے دماغ ہے، دوبارہ وہ عروج پہ آئے. اور پیچھے آپ دیکھیں جس کی ڈیتھ ہوئی جو سارا پیرالائز تھا اور اس نے سائنس میں کیسی کیسی ایجادات کی. اب وہ صرف پلکوں سے بولتا تھا. ایسا کمپیوٹر ایجاد ہوا کہ پلکوں سے اس کے لکھا جاتا تھا اور اس کی کتابیں، اور وہ پلکوں سے لیکچر دیتا تھا. اور مائک ایسا ایجاد ہوا کہ مائک میں اس کا لیکچر لائیو جاتا تھا. دنیا اس کے لیکچر سن کے بدلتی. وہ کر سکتا ہے جس کے پیر سے لے کے گردن تک جان نہیں تھی، گردن سے اوپر سر تک وہ بھی اس کا سر ڈھلکا رہتا تھا. آپ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے پھر آپ کے اندر کمزوری ہے.
تو یہ دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں. فرعونیوں کے اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت کی طرح جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر ڈالا، فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین کافر جو ایمان نہیں لاتے، جن سے آپ نے عہد لیا مگر پھر بھی یہ بار بار عہد شکنی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں کہ جب آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی سزائیں دیں کہ ان کے بعد والے بھی بھاگ جائیں، شاید یہ نصیحت پکڑ لیں. یعنی فرمایا کافر جانوروں سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے نا، اور اپنے باڑے کی طرف خود بخود بھیڑ چال کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک طرف بھیڑ چلتی ہے، ساری بھیڑیں سیدھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی، ریوڑ مالک باتیں کر رہا ہے، آگے پیچھے پھر رہا ہے، ریوڑ سیدھا گھر کے اندر آ جاتا ہے. تو کہا جانور بھی تم سے بہتر ہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور کو بھی پتا ہے جو مجھے چارہ ڈالتا ہے وہی میرا مالک ہے. کتا بھی دیکھے اپنے مالک کے پاؤں چاٹتا ہے، بلی بھی اپنے مالک کے ہاتھ پاؤں چاٹتی ہے. ایک انسان یہ کھاتا کسی کا ہے اور گن کسی اور کے کھاتا ہے. تو پہلے جانور سے تشبیہ دی گئی، پھر کہا نہیں جانور تم سے بہتر ہے، تم سے اس سے بھی بدتر ہو. اور اگر آپ کو کسی قوم کی غداری کا ڈر ہو تو برابری کے ساتھ ان کا معاہدہ توڑ دیں. واقعی اللہ ذابوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ غداروں کو پسند نہیں فرماتے. معاہدہ بتایا جا رہا ہے کہ اطلاع دیے بغیر نہیں توڑا جا سکتا. اگر آپ کو لگے کہ قوم مسلسل غداری کر رہی ہے، معاہدے میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اپنی منمانی کر رہی ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ معاہدہ توڑے بغیر ان پہ اٹیک کر دیں. انہیں میسج بھیجیں کہ آپ نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، سو ہماری طرف سے معاہدہ ختم، اب آپ جنگ کے لیے تیار نہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ معاہدے سے انسان مطمئن ہوتا ہے اور پھر پیٹ پیچھے اس کے چھرا کھول دیا جائے، یہ سب سے پسندیدہ چیز ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو تو ساتھ ہی اٹیک کر دیں. اتنے میں سواری سے ایک بزرگ بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. معاویہ معاہدہ پورا کیجیے، غداری نہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو جب تک کہ مدت نہ گزر جائے انہیں اطلاع نہ دے دے، معاہدوں کو نہ توڑے. معاویہ کو بھی یہ خبر پہنچ گئی، آپ واپس آ گئے. یہ بزرگ عمر بن انبسا تھے. ٹھیک ہے، تو دین میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے بتایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. معاہدہ کمپلیٹ ہوا، ہو سکتا نیا ہو سکتا ہو، لیکن آپ کی جی میں پاور میں اور طاقت میں بہت ہو گیا، بار بار اس سے معاہدہ کیا کرنا ہے، پھر اٹیک ہی کر دیں. تو کہا معاہدے کی مدت ختم ہو دوبارہ معاہدہ کریں. اگر دیکھیں دوبارہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ جنگ کی صورت اختیار کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں بغیر اطلاع دیے کہ جی رات کو 9 بجے معاہدے کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، 12 بجے میں نے اٹیک کر دیا. تو ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم سے بچ گئے، سچ مچ وہ ہرا نہیں سکتے. تم طاقتور ان کے مقابلے کے لیے طاقت سے اور گھوڑوں سے تیاری کرو کہ اس سے دشمنوں کو مرغوب کر سکو، دوسروں کو بھی جن سے تم ناآشنا ہو، اور اللہ انہیں جانتا ہے. اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارے حق تلف نہیں کی جائے گی. سو مسلمان کو انسان کو ہر وقت کہا گیا کہ وہ جنگ کی تیاری رکھے، یہ نہیں کہا کہ جنگ کرے. جنگ کی تیاری جیسے ہماری فوج ہوتی ہے اور ہم فوج کے لیے اسلحے اور ہر چیز خریدتے رہتے ہیں. اب دیکھا جائے تو پتہ کہ اتنے سالوں سے جنگ ہی نہیں ہوئی، اتنا پیسہ اس پہ کیوں لگانا؟ یہ اسلحہ اور یہ ٹینک اور یہ ساری چیزیں کیوں خریدی جاتی ہیں؟ تاکہ دشمن پہ ڈھاک بیٹھ جائے کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی کچھ شرارت کی تو آگے سے جوابی کارروائی ڈبل ٹرپل کی صورت میں ہوگی. تو ڈھاک بٹھانے کے لیے ایک تو ڈھاک ان پہ بیٹھ جائے جو ظاہری دشمن ہے جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. ایک اللہ نے کہا تم نہیں جانتے کہ کوئی اندرون خانہ کتنا تم سے دشمنی کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، منہ پہ مومن بنا ہوا ہے، پیٹ پیچھے وہ منافق ہے. اس لیے اللہ نے کہا جب وہ دیکھے گا نا کہ نہیں بھائی اس کو میں ایسے نہ سمجھوں، اس کو ہلکا نہ لوں، وہ خود بہت پیچھے ہٹ جائے گا. سو روب دبدبا قائم رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا یاد رکھو قوت سے مراد تیر اندازی ہے، یعنی اپنی قوت تیار رکھو. تیر اندازی اور سواری سیکھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے تیر اندازی سواری سے بھی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، باعث اجر، باعث پردہ پوشی اور باعث گناہ. باعث اجر وہ گھوڑا ہے جنہیں انسان جہاد کے لیے پالتا ہے، اور اگر وہ کسی چارگاہ یا باغ میں باندھ کر چھوڑ دیا جائے پھر وہ اپنے حلقے میں جتنے گھاس کے تنکے توڑے گا پالنے والے کو اتنی نیکیاں ملے گی. اور اگر رسی توڑ کر کسی چند قدم آگے بھی چلا جائے تو اس کے اتنے قدموں کے نشان کے برابر نیکیاں ملے گی. اور اگر گزرے بھی کسی نہر پہ پانی پی لے مالک نے انہیں پانی پلانے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو تو بھی نیکیاں لکھی جائیں گی.
یہ گھوڑا تو مالک کے لیے اجر و ثواب ہے، اور جس نے سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی گردن اور پشت پہ اللہ کا حق بھی یاد رکھا، یہ گھوڑا مالک کے لیے ویسے پڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ تانگا ہوتا ہے اس میں گھوڑا جوتے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے فخر اور مقابلے کے لیے پالا وہ مالک کے لیے ویسے وہ بال ہے۔ جیسے ہمارے یہاں فارم ہاؤس پہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں صرف شیخیاں بگاڑنے کے لیے۔ ایک گھوڑا جب میں 20 سال پہلے پیدا کیا تھا تو اس وقت 35 سے 40 لاکھ تھا، اب تو ہو سکتا ہے وہ کروڑوں پہ چلا گیا ہو، یا 85 لاکھ یا 80 لاکھ میں وہ گھوڑا چلا گیا ہو۔ تو یہ اس لیے لایا گیا کہ اس کو آپ سامنے رکھ کے ابھی بھی گھوڑے پالے جاتے ہیں، ابھی بھی یہ اسٹیٹس پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح آپ کی گاڑیاں اگر آپ اس لیے رہتی ہیں کہ میں اس سے دین کا کام کروں، دین کو بہتر طریقے تک لوگوں تک پہنچاؤں، تو پھر تو آپ کے لیے ویسے ثواب ہے۔ اور اس لیے بھی آپ گاڑیاں لیتی ہیں، آپ کا روزگار کا ذریعہ، گزاری کا ذریعہ، کاروبار کے لیے، اس لیے بھی۔ لیکن آپ صرف اس لیے گاڑیاں بدلتی کہ ہر آنے والی گاڑی پہلے نمبر پہ میرے پاس ہو، تو یہ فخر کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو سحری کو 2 دعائیں مانگنے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے جس بندے کے حوالے کیا، مجھے اس کی نگاہوں میں ہر چیز سے پیارا بنا۔ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی، گھوڑے والوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقے جیسے۔ یہ سارے حدیثوں کے مفہوم ہے۔ آپ کا فرمان ہے گھوڑے کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے مال، اجر اور غنیمت رکھ دیا گیا۔ اور اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھے، واقعی اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کیوں بھروسہ رکھے؟ اگر وہ صلح کا پیغام دے رہا ہے تو فوراً صلح کر لیں۔ اب آپ اندر سے کہتے ہیں نہیں فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، سو اس کی بات نہ مانے، تو کہا ایسا نہیں۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے نا، تو اللہ اس کو پھر نپٹ لے گا۔ اس نے آپ کو ایمان والوں کو اپنی مدد سے تقویت پہنچائی اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ بدر کے مقام پہ کس طرح آپ جیتے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اگر آپ نے زمین کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ ہاں اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، واقعی اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جو ایمان کی محبت ہوتی ہے نا، یہ پیسوں سے نہیں آتی، یہ لالچ سے نہیں آتی، یہ قرآن کی محبت ہے، یہ ذکر کی محبت ہے، ایسی محفلوں کی محبت ہے۔ ایک دفعہ غنیمت حنین کے بانٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار سے خطبے میں فرمایا انصاریوں کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ کیا میں نے تم کو نادار نہیں پایا تھا پھر اللہ نے میری وجہ سے تم کو مالدار بنایا؟ کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہ تھے پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں محبت پیدا کر دی؟ انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا بھاری احسان ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی بارگاہ سب سے اونچی، اس پہ بھروسہ کرنے والوں کی امیدیں ضرور پوری ہوتی ہیں، اور وہ اپنے احکام اور افعال میں مصلحتوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، مسافہ کرتا ہے، تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح تیز ہوا اس سے درخت کے خشک پتے جھاڑ دیتی ہے، اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بچے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو محبت ہے ایمان کی محبت، یاد رکھیں جب تک دل سے لالچ، حرص، طمع نہیں نکلے گا یہ محبت نہیں آتی۔ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام 313 تھے اور ان کے اندر اس طرح کی محبت تھی کہ انہوں نے اتنے زیادہ دشمنوں کا مقابلہ کیا، لالچ سے دور تھے۔ اور وہی لالچ جب ان کے دل میں پائی کے صحابہ تھے، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ جب جنگیں اور بھی وہی تھوڑا سا مال غنیمت کا لالچ آیا تو جیتی ہوئی بازی پہ ہار گئے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی اور ایمان والوں کو بھی جو آپ کے پیروکار ہیں۔ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے، اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے مجاہد ہوں 200 پر غالب رہیں گے، اگر تمہارے 100 مجاہد ہوں تو 1000 کافروں پہ غالب رہیں گے، کیونکہ کافر سمجھ سے پورے ہیں۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی، سے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ پھر اگر تمہارے صبر کرنے والے 100 مجاہد ہوں تو 200 آدمیوں پر غالب رہیں گے، اگر تمہارے 1000 مجاہد ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ایک مجاہد 10 پہ بھاری ایمان تھا، شوق بھی دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد میں اترے گا، مقابلے میں 10 بھی ہے تو اس کو پکڑ لو۔ ایمان ہونا، جذبہ ہونا، طاقت ہونا، تو 10 کے 10 دم دبا کے بھاگ جاتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ وہ 10 پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ جب مشرک پورے ساز و سامان اور اکثریت کے ساز و سامانوں کے مقابلے میں آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا
جان نثارو جنت کے لیے کھڑے ہو جو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ سن کر عمیر بن الحمام بولے یا رسول اللہ کیا جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے واہ۔ فرمایا واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بولے اس امید پہ کہ اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرمائے۔ فرمایا تم جنتی ہو۔ چنانچہ یہ آگے بڑھے، تلوار کو میان سے نکالا، کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کھاتے کھاتے کھجوریں یہ کہہ کے پھینک دی مجھے جنت کے شوق میں اپنی زندگی بھی مشکل معلوم ہو رہی ہے جتنی ان کھجوروں کے کھانے میں گزرے گی۔ پھر بڑے شوق سے میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے جنت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ لیڈر میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو کابینہ ہے یا جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے اندر یہ روح پھونکے۔ لیکن میں پھر یہاں آ کے یہ بات کروں گی کہ لیڈر کو اگر ایسے پیروکار مل جائے جو اس کی بات مانتے ہیں تو تنظیمیں، وہ قومیں، وہ امتیں، وہ کارخانے کہہ لیں، وہ آفس کہہ لیں یا کچھ بھی، وہ بہت اوپر جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ایسے لوگ مل جو اپنی لالچ کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اور منافقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں پنپتی، وہ جو مرضی کر لیں وہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتی۔ اس سے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا اول الامر ہے اس کے ساتھ آپ سنسیئر ہوں۔ اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ گھر میں دیکھ لیں، باپ سے دھوکہ دے رہے تو کامیاب نہیں، بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے تو کامیاب نہیں، بیٹیاں ماں کو دھوکہ دے رہی ہیں تو کامیاب نہیں، بیوی شوہر کو۔ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، چھپ کے کوئی کام کر دینا، بغیر بتائے کوئی کام کر دینا، اسے خبر نہ ہو، گناہ میں آتا ہے۔ کس کو خبر نہ ہو؟ اللہ کو تو ہو رہی ہے۔ جس کے احکامات کی آپ فالو کر رہے ہیں اس کو تو ہو رہی ہے، اس سے پوچھ کے بھی آپ کر سکتی تھی نا کام۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری چیزیں گھر کا شرازہ بکھرتا ہے اور انسان کیا کہتا ہے میں نے تو بڑی زندگی کیئرفل گزاری، میں نے تو پوری کوشش کی معاملے زیادہ اچھے ہوں، میری طرف سے تو کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ مجھ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تو یہی کہتا ہے، تو پھر میں یہی ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے تو کہہ دیا لیکن یہ بھی تو پوچھیں کہ اللہ نے کیا کہا تھا۔ تو جب اللہ کے بارے میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری اپنی منمانی کی، تو جہاں کی بھی لیڈرشپ اولو الامر کی اطاعت نہیں ہوتی وہاں پہ شکست مقدر بنتی ہے۔ پھر یہاں کہا گیا کہ ایک مسلمان 10 کے برابر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب تعداد بڑھ گئی تو پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا، کہا گیا کہ اب ایک مسلمان 2 سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ آیت میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی، تھوڑی سی آسانی ہوئی۔ کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ میدان نے جنگ میں خون ریزی سے قبل قیدی بنائے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اگر آپ پہلے سے اللہ کی تحریر نہ ہوتی تو اس فدیے میں جو تم نے لیا تم کو یقیناً کوئی بڑی سزا ملتی ہے۔ خیر تم نے جو کچھ حلال پاکیزہ مال غنیمت حاصل کیا اسے کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو اللہ بڑا ہی خطا پوش اور مہربان ہے۔ جنگ بدر میں 70 قیدی کفار مکہ کے قید ہو کے آئے تھے۔ اب جب ان کے بارے میں آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے رحمت العالمین تھے، ان کے اندر تو یہ پائی جاتی تھی چیز کہ ساروں ان کو میں معاف کر دوں، لیکن مشورے سے کام لیا تو حضرت عمر نے کہا کہ سب کو ہمارے حوالے کریں، ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کریں تاکہ اس کی گردن اڑائے اور اللہ جان لے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پیارا کوئی نہیں۔ تو آپ تھوڑے چپ سے ہو گئے۔ ابو بکر سے کہا، ابو بکر صدیق نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان ہیں، ظاہر سب کے ریلیٹیوز ہی گرفتار ہو کے آئے تھے اور آپ کے چچا عباس بھی جو دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اس کے پریشان تو سب تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مال غنیمت لے لیا جائے، جزیہ قبول کر لیا جائے، یعنی قیدی جو چھڑوانا چاہے اس سے جو لینا چاہے لے لیا جائے، اور جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھائیں، جب ان کی ایجوکیشن پوری ہو جائے۔ دنیاوی ایجوکیشن دی تھی، قرآن پڑھانے کے لیے نہیں کہا تھا، کافروں کو قرآن پڑھانا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے دنیاوی ایجوکیشن کی بھی بڑی اہمیت اور ویلیو ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیاوی اور آخروی نہیں کہنا چاہیے، علم نافع، ہر وہ علم جو آپ کو نفع دیتا ہے، آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو، آپ کی ذات کو، چاہے وہ ہنر ہے، وہ علم نافع ہے۔ تو یہ موقع ہوا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دے رکھی تھی کہ قیدیوں کو قتل بھی کر دیا جا سکتا ہے، قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، قیدیوں کو ٹوٹل معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت عمر وہاں سے اٹھ کے کہ انہوں نے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جزیہ لیا اور ان کو آزاد کرنا شروع کیا، تو یہ آیتیں اتر آئیں جس میں اللہ نے حضرت عمر کی بات کو پسند کیا۔ حضرت عمر دوبارہ آئے تو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے، کہا مجھے بھی پتا چلا آپ کس بات پہ رو رہے ہیں، میں بھی روں کہ ایسی کیا بات آ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ وحی میں یہ چیزیں اتری ہیں
کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کہیں لچک بھی آئے اور ہم جزیے کو اہمیت دیں. ہمارا مقصد ہے فتنے کو ختم کرنا، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے یہ مال غنیمت لکھ دیا تھا، یہ طریقہ حلال کر دیا گیا تھا، ورنہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ حلال نہ ہوتا تو تم سب کو بڑی ہی سخت سزا ملتی. تو اس لیے وہ اپنے اس فیصلے پہ آپ کے لیے پشیمان تھے اور اس فیصلے پہ وہ رو رہے تھے. تو یہ ساری آیتیں اس کے بارے میں پھر اتاری گئی. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ بقلوبہم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں، فرما دے کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں بھلائی ملے گی تو تمہیں تم سے لیے ہوئے مال سے بہتر مال دے دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا ہی خطا پوش مہربان ہے. اگر یہ کافر آپ سے غداری کرنا چاہتے تو اس سے پہلے اللہ سے بھی غداری کر چکے، پھر اللہ نے مسلمانوں کو قدرت دے دی. اللہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے. یعنی اگر آپ فکر ہی لگے رہے اور آپ کے نہیں اس کو قید کر کے رکھو، یہ تو باہر نکل کے ایسے کرے گا، ایسے کتنوں کو قید کریں گے آپ. اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، صبح شام کی دعائیں آپ پڑھتے رہے. آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں قرآن وہ آیتیں اور اللہ کا ذکر ہی کافی ہو جائے گا. اگر آپ سیاستوں میں پڑھے رہے، سیاستوں کی سیاستیں توڑنے میں لگے رہے، ہر وقت آپ کا دماغ اس کام میں لگا رہے، تو پوزیٹیو کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بدر والے دن جب انہوں نے جزیہ دیا کفار نے، اور کچھ اپنے اسلام کو بھی دل میں چھپائے ہوئے تھے، تو پریشانی تو ہوئی کہ مال نکل گیا ہاتھ سے. کہ اگر تمہیں خیر ہوا، بھلائی ہوئی، تمہیں اس سے بہتر مال ملے گا، تمہارے گناہ بھی بخشیں گے. کس طرف؟ اگر تم نے اسلام کے قبول کر لیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ اگر سارے انہوں نے گرفتار کیا، انہیں قتل کرنے لگے تو رب العالمین کو خبر ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، آپ کی نیند اڑ گئی. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جا کے اس کو عباس کو رہا کرواؤں، اگر آپ اجازت دیں تو کہا ضرور جاؤ. ذرا اس کا قیدی تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے تو مارنا تھا. وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہے. انہوں نے قیدی دے دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں قیدی کو لے کے آ رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور میں کہتا جا رہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، تم اسلام قبول کر لو، اللہ کے رسول کو تمہارے اسلام کی خواہش ہے. تو یہ اس طرف کی بھی آیتیں ہیں کہ اگر اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا. باقی یہ سوچتے رہے کہ ان کو رہا نہ کیا جائے، فتنہ پھیلائیں گے، تو کتنوں کو آپ بند کر کے رکھ سکتے. اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ خود ان کے فتنوں کو توڑ دیں گے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. بڑی خوبصورت آیات ہے. جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مالوں سے جہاد بھی کیا، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو ایمان لا کر ہجرت سے محروم رہے، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی دوستی نہیں. جب تک ہجرت نہ کرے، اگر وہ تم سے دینی معاملے میں مدد کے خواستگار ہو تو تم ان کو ان کی مدد کرنی پڑے گی، سوائے ان کے جن میں اور تم میں قول و قرار ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کی یہاں قسمیں بتائی جا رہی ہے، ایمان والوں کی قسم بتائی جا رہی ہے. ایک تو وہ مسلمان ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اور پھر آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد بھی کیا، اور اپنے مال سے دریغ بھی نہیں کیا، اور جانوں سے بھی سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا. دوسرے آگے مدینہ میں انصار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مہاجروں کی دلجوئی کے لیے اپنے گھر بار دیے، اپنا مال دیا، ہمدردی دی، ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا تاکہ دین پھیلے پھولے. یہ دونوں قسمیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہی پسندیدہ دوستی ہوتی ہے. تیسرے کہا گیا کہ جو نہیں آئے، جنہوں نے نہیں ہجرت کی، کا ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں، اگر انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو تم سے مدد مانگتے تو تم اس کی مدد ضرور کرو گے. اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ دوستی اسی سے ہونی چاہیے جو دین کے کام میں، اسلام کے پھیلانے میں جس طرح بھی مورل سپورٹ دے رہا ہے، مالی سپورٹ دے رہا ہے، پڑھانے کی سپورٹ دے رہا ہے، جس کا دل دین کی طرف جھکا ہوا ہے بس اس سے دوستی کریں. یہی دوستی آخرت میں ایک دوسرے کے کام آئے گی. اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم پھیل جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا. اب ہجرت تو ہے نہیں، لیکن دائرہ کفر سے دائرہ ایمان کی طرف آنا، اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے اسلام پہ جمانا، یہ ہجرت ہی ہے. اور اللہ کی راہ میں جہاد جدوجہد کریں، قلم سے کریں، ہر طریقے سے کریں، اپنے نفس سے کریں. اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. اور جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، وہ تمہیں میں سے ہے. اور عزیزوں میں بعض سے اللہ کے حکم کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یاد رکھو اللہ اس چیز پر قادر ہے.
یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے جداد کے بھی وارث ہیں. یہ جو ایمانی معاملہ ہے یہ آخرت میں کام آئے گا. وہاں معاملہ ایمان کی صورت میں ہوگا. جس کا ایمان پختہ ہے وہ نبی کے ساتھ ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہے وہ نبی کے ساتھ نہیں ہوگا. دنیا میں معاملہ رشتہ داریوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی جو جداد ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کو ملے گی، آپ کے دینی دوستوں کو نہیں ملے گی. یہ اللہ نے ایک معاملہ کر رکھا ہے، لیکن حشر میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی آخرت میں یہ قابل رشک انجام ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایمان اور عمل صالح میں پہلوں کے شریک تھے اور آج آخرت میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں گے. رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. آپ کا فرمان ہے جس نے کسی قوم سے محبت کی وہ انہی میں سے ہوگا. آپ کا فرمان ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. پھر فرمایا اللہ کے حکم میں بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہے.